السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کو ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دولت، شہرت، عزت ہونے کے باوجود بندہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ سنیے، ایک گاؤں کے مولوی نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ بھی بے نماز مر گیا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے یہ 2-3 دفعہ اعلان کیا کہ سارے لوگ سن لیں، جو بے نماز مر گیا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، کوئی بندہ مجھے مجبور بھی نہیں کرے گا۔ اور اس نے اکیلا اپنے گاؤں کا نہیں، اس نے ساتھ والے گاؤں کے مولویوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، کہا کہ آپ بھی جنازہ نہیں پڑھاؤ گے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس کے اعلان کرنے کے بعد جو پہلی فوتگی ہوئی، جو پہلا بندہ مرا، وہ اسی گاؤں کے نمبردار کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب نمبردار کا بیٹا تھا، نمبردار نے میسج بھجوایا، کہا کہ مولوی کو کہ جنازہ بچے کا پڑھانا ہے، بالغ لڑکا تھا وہ، تو اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ مولوی نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی مسجد وہ نہیں آیا تھا، تو میں نے جنازہ اس کا نہیں پڑھانا۔ نمبردار صاحب نے کہا کہ تو کھاتا میرے پاس سے ہے، تو جو کھانا میں دیتا ہوں، پیسہ میں دیتا ہوں، اب میرے بیٹے کا جنازہ تو نہیں پڑھائے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا، میرا کھانا بند کر لے، مجھے پیسے دینا بند کر دے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کہیں اور سے کھا لوں گا، کہیں اور امامت کر لوں گا، مجھے وہاں سے تنخواہ مل جائے گی، لیکن جس بات کے اوپر میں نے عہد کیا ہے اس بات پہ میں قائم ہوں۔ نمبردار کو بڑا غصہ ہوا، بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن ساتھ والے گاؤں کے مولوی کو کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایک ساتھ اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں تو خود نہیں جنازہ پڑھاؤں گا۔ جتنے لوگوں کو اس مولوی صاحب نے کہا ہوا تھا، سارے مولوی اس بات سے منحرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے واقعی ہی جنازہ نہیں پڑھانا بے نماز کا۔ پھر انہوں نے جو تھا نمبردار، اس نے کرایہ کا ایک مولوی لایا، اور لانے کے بعد اس اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھوایا، دفن کیا۔ اس کے بعد نمبردار صاحب نے اعلان کیا کہ گاؤں والوں سن لو، آج کے بعد جو بندہ بھی مر گیا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، جو بھی بے نماز مر گیا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اور پھر اس کی خیر نہیں۔ یہ بات اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے، کہ آج بھی اس گاؤں کے اندر لوگ نمازی ہیں، وہ پوری پٹی نمازیوں کی، کوئی بندہ اس میں بے نماز نہیں ہے۔ وہ گاؤں اوڈاں والا کو گاؤں ہے، ماموں کنجن کے پاس اوڈاں والا گاؤں ہے، وہ گاؤں آج بھی وہاں کے لوگ نمازی ہیں، وہاں پہ کوئی بے نمازی نہیں ہے، وہاں پہ آج بھی بے نمازی کا جنازہ وہ مولوی نہیں پڑھاتا۔ اس لیے اگر ہم اس ڈر کی وجہ سے کہ مولوی ہمارا جنازہ نہیں پڑھائے گا، ہم نمازی ہو جائیں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمازی ہو جائیں، کہ جب ہم بغیر نماز کے مر گئے تو اللہ کے ہاں ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں گے، اللہ کے سامنے سوالوں کے ہم جواب کیسے دیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ کتنا ایمان والا وہ مولوی تھا، اس نے یہ بات کی، کتنا عزت والا، جلال والا وہ نمبردار تھا، لیکن جس کی بات بھی مولوی نہ مانی۔ اور پھر کتنے وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر دعوت فکر آیا، دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، اور وہ نمازی ہو گئے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا سچا اور پکا نمازی بنائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کے۔